السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ الحمدللہ۔ جی، اگر ہم غریب الکلمات کی بات کریں تو اس میں چند لفظ آئے ہیں، وہ بیسیکلی جمع کے طور پر آئے ہیں۔ لون تو رنگ کو کہتے ہیں، اور جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑ جدد، یہ جدت ان کی جمع ہے۔ تو جدد کیا ہوتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کو راہوں کے طور پر لیا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں یا پہاڑوں کے اوپر جو راستے بنے ہوتے ہیں گزرنے کے لیے، ان کو لیا ہے۔ بعض نے اس کا معنی صحیح معنوں میں ٹکڑوں کو لیا ہے۔ یہ اب وہ کیا ہیں؟ وہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ ایک لیئر ہے، پھر اس میں ایک چھوٹی سی لیئر یہ ہے، پھر ایک لیئر یہ ہے، پھر ایک لیئر یہ ہے۔ تو لیئرز کو بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیں جدتن کی جمع ہے، اور یہ اس کی لیئرز ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہیں جددن۔ تو پھر جددن کی آگے بیدن ابیض کی جمع ہے، حمر احمر کی جمع ہے، غرابیب غربیب کی جمع ہے، سود اسود کی جمع ہے۔ اور بید سفید، حمر لال سرخ رنگ، اور غرابیب یہ بیسیکلی کالے رنگ کو جب بہت زیادہ شدید کالا کہنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے غرابیب سود یا غربیب اسود۔ یعنی یہ اصل میں یہ والا جو ہے نا غرابیب سود، یہ عرب کا ایک اپنا انداز تھا، انہی کے انداز میں یہ بات آئی۔ جیسے وہ کسی کو بہت زیادہ سیاہ کہنا ہوتا تھا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو یہ انہی کے اس کے سامنے وہ لفظ استعمال کرتے۔ دواب دابتن کی جمع ہے، ہر چلنے والا جانور جاندار، اب وہ چاہے پیٹ کے بل رینگتا ہو، چاہے وہ دو پاؤں کے بل جو ہے وہ چلتا ہو، چاہے 4 پاؤں کے بل چلتا ہو، تو اس کو دواب کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے خاص کیا گیا انعام کو۔ انعام وہ جانور ہوتے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ دواب اور انعام کو اگر سیپریٹ کریں، ادروائز دواب میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن تخصیص کے طور پر دوبارہ تذکرہ کر دیا گیا خاص طور پہ 4 پاؤں والے، تو انہیں انعام کہا جاتا ہے، جنہیں ہم مویشی کہتے ہیں اور وہ پالتو ہوتے ہیں، تو انہیں انعام کہا جاتا ہے۔ سو مختلف یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب افعال میں سے اختلف یختلف مختلف خالام فام آتا ہے۔ اس کے بعد مزید الحمدللہ باقی تو ریپیٹ ہونے والے ہی الفاظ ہیں، اور القراءات العشر میں بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں کوئی چینج ہو، سب ایسے ہی ہے۔ جی، تو آئیے عائشہ صدیقی
جی استاد جی. جی تو کیا لکھا ہے پڑھیں مہا ان تک, ذرا آواز نکالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. جی ہم حرف استفہام لام میں جوازم المضارع اور ترا فعل مضارع فاعل اس کا انت. فعل مضارع کون سا ہے؟ منصوب, مجزوم, مرفوع, مجہول؟ منصوب ہے. فعل مضارع منصوب ہے, لم کی وجہ سے بیٹا منصوب ہوا ہے. مجزوم ہے, مجزوم ہے, لم مجزوم کرتا ہے, منصوب نہیں کرتا ہے. جی جواز مضارع مجزوم کرتا ہے. ہاں جی. ان اللہ انزل من السماء ماء, پورا جملہ اس کا مفعول ہے. پورا جملہ مفعول ہے. ویری گڈ. اب انا کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ لفظ جلالہ انا کا اسم ہے, انزل من السماء ماء خبر انا ہے. ویری گڈ, خبر ہو گیا. اب مجھے بتائیے ما ان منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے انزلہ کا. ٹھیک ہے, تو من السماء کیا بنا؟ متعلق فعل ہے انزلہ کا. ٹھیک ہے, اور انزلہ کون سے باب سے ہے؟ انزلہ ينزل باب افعال سے ہے. باب افعال سے ہے. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ ٹھیک ہے, تو ویسے پانی آسمان سے اترتا ہے کہ بادلوں سے اترتا ہے؟ بادلوں سے. تو پھر آسمان کیوں آیا ادھر؟ اللہ نے اتارا. ہاں جی بتائیے عائشہ. اصل میں عربی زبان میں ہر چیز جو اوپر ہے وہ آسمان کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. جی استاد جی. وہ کبھی کبھی ایسے پاکستان میں تو کہا جاتا ہے, انڈیا کا مجھے نہیں پتا نہیں, وہ کوئی جن کے 2-3 منزلہ گھر ہوں تو وہ کوئی کہے فلاں کدھر رکھیں گے, وہ آسمان پہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, آسمان سے مراد یہ ہے کہ اوپر بیٹھا ہے. عربی زبان میں ہر چیز جو اوپر ہوتی ہے اسے آسمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جہاز آسمان پر. اب آسمان پہ تو جہاز نہیں جاتا نا, آسمان تو کتنا دور ہے, تو ہر وہ چیز جو بلند ہو اسے آسمان کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے یہ آسمان آئے گا. بادل وہیں, اب بادل بالکل آسمان کے, بادل تو بہت قریب ہوتے ہیں ہمارے, زیادہ دور نہیں ہوتے ہیں. سو الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. اب دیکھیں ان آیات میں شروع سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تخلیق کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اپنی کائنات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اب ایک اور چیز کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا. تو مجھے بتائیں آپ کیا سمجھیں کہ اس الم تر سے بات شروع ہوئی, اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اپنے اور ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. کیا چلیں, آپ تو آواز ہی نکلتی ہے. اوکے عظما, آپ بتائیں کیا مقصد ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. سر یہاں پر اللہ تعالیٰ اقرار کروانا چاہ رہے ہیں. یہ تو دیکھتے ہی ہیں سب کہ آسمان سے پانی گر رہا ہے, تو اقراری کے سینس میں آ رہا ہے. اچھا, اقرار کے علاوہ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے, یہ ایک ایسا جی انداز ہوتا ہے کہ الم ترا, دیکھیں لام آ رہا ہے, لم آ رہا ہے, صحیح ہے نا؟ جی ماں بھی تو آ سکتا تھا نا, جی سر بالکل. یہ بھی ہو سکتا نا. اما ترا, کیا آپ جی دیکھ سر نہیں رہے؟ لیکن الم ترا آیا ہے, دونوں میں فرق ہے. الم بالکل ترا سر. جی ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں کوئی چیز بڑی واضح موجود ہو اور اس کی طرف توجہ مبذول کروانی ہو. اوکے سر. اما ترا یہ امارا ایتا, یہ ہوتا ہے کسی چیز کو بڑی باریک بینی سے کسی نے دیکھا ہو تو پھر پوچھا جاتا ہے امارا ایتا, نہیں کیا تم نے اتنا غور سے نہیں دیکھا ذرا. اوکے سر. یہ ہے الم ترا, کوئی چیز موجود ہو, پتا ہو انسان کو, اس کی طرف اس کی توجہ لگے بھائی, اسے پھر بعد میں جب بات آئے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ ہاں دیکھتے تو تم ہو, لیکن اس میں ذرا اس انداز سے نہیں دیکھا گیا.
سو جی سر. علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. چلے آگے چلتے ہیں. آئیے شہناز. جی سر. الوانها تک پڑھیں. فأخرجنا ثمرات مختلفا ألوانها. اخرجنا کا فاعل کیا ہے؟ نحن فاعل ہے سر. ٹھیک ہے. باب کیا ہے؟ فاعل ہے. ہاں جی، أخرج آپ کی آواز به. بریک ہو رہی ہے مسلسل. لبنہ آپ بتائیں. جی سر، آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے. جی. باب کیا ہے اخرجنا کا؟ جی سر، باب افعال ہے، اخرج یخرج، فا را جیم ماد. ثمرات مجرور کیوں ہے؟ جی سر، یہ مفعول ہے اور یہ نصب حالت میں ہے سر. یہ نصب حالت میں. ویری گڈ. مفعول ہے، ثمرات ان کی جمع ہے. بہی میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ اس کی طرف جا رہی ہے سر، معاون، ماں کی. آسمان کی طرف جا رہی ہے. نہیں سوری، ماں کی طرف جا رہی ہے سر. آسمان کی طرف تو ہا نہیں آنا چاہیے تھا. نہیں سوری، جی سوری سر. کیا ترجمہ ہو؟ معاون کی فَأَخْرَجْنَا طرف. بِهِ ثَمَرَاتٍ، اور ہم نے نکالے اس سے پھلوں کو، ہم نے ہم نے نکالا اس سے پھلوں کو. نکالا اس کے ذریعے، یعنی بارش جب برستی ہے تو اس کے ذریعے پھر کیا ہے؟ پھل اگتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، میوے ہوتے ہیں. سو مختلفاً منصوب کیوں ہے؟ جی سر، یہ صفت ہے ثمرات کی. یہ صفت ہے ثمرات کی. اوکے. تو پھر الوانھا کیا ہے؟ جی سر، یہ اسم الفاعل ہے مختلفاً، تو پھر یہ سر اس کا فاعل بن رہا ہے. یہ اس کا فاعل ہے. اور ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ ثمرات کی طرف جا رہی ہے سر. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ کریں گی پورے الوانھا تک؟ پھر ہم نے نکالا اس سے مختلف پھلوں کو، مختلف رنگ کے. ایک منٹ سر. دیکھ کے پھر بتا ہم نے نکالا. پڑھ لیں اچھی طرح سے کتاب سے. جی، کتاب سے نہیں سر، تو 1 منٹ جو مانگا آپ نے. میں نے یہاں لکھا ہے. نہیں، پھر ہم نے نکالے اس سے وہ میں نے لکھا ہی نہیں سر، آگے وہ کیا بنے گا اس وجہ سے. پھر ہم نے نکالے اس سے مختلف رنگوں کے پھل. ہاں جی، مختلف رنگوں کے پھل. سو کیا سمجھ آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی برسانے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد تذکرہ کیا ہے مختلف رنگوں کے پھل اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ جی سر، مطلب پانی تو بے رنگ ہے، وہ جب برستا ہے تو اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، مگر وہ برسنے کے بعد پھر جو زمین زرخیز ہو کے اس میں سے پھر الگ الگ ٹائپ کے الگ الگ رنگوں کے پھل نکلتے ہیں. جی، پانی بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہوتی ہے، لیکن اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکلتے ہیں، مختلف ذائقوں کے پھل نکلتے ہیں. تو یہ جی ایک اور طلب بات ہے انسان کے لیے کہ ایک ہی جیسا پانی دیا جا رہا ہے تمام فصلوں کو، بارش بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، آلموسٹ زمین بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب پھل نکلتے ہیں تو وہ مختلف ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتا ہے ان کا. اب دیکھ لیں، جی اجوا کھجور ہے نا، جی صحرا تو پاکستان اور انڈیا میں بھی ہے، جی سر. لیکن وہ اجوا کھجور ادھر نہیں ہوتی ہے. جی سر ابھی بالکل. سنا کوشش کر رہے ہوں اگانے کی، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس لیول کی نہیں ہوگی کہ جو مدینہ میں اگتی ہے. ٹھیک ہے. جی جی اب عام ہوتا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں، لیکن یہ عام عرب میں نہیں ہوتا ہے، زمین تو یہاں پر بھی ہے. جی سر. اب جی سر، زیتون سب ہے، غور کرنے کی زیتون بات عرب کے ہے. علاقے میں ہوتا ہے، خاص طور پہ شام اور فلسطین اور اردن کے علاقے میں، لیکن جی وہی زیتون پاکستان میں اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا ہے، اس کوالٹی کا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے لیے غور طلب چیزیں ہیں نا. اچھا اب دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. مجھے بتائیں التفات کہاں ہوا ہے؟ التفات اس میں. جی، التفات کوئی جی بتائے سر، کہاں ہوا ہے؟ جی سر انزلہ میں یہاں پر یہ ہوا آیا ہے، پھر ادھر اخرج نام میں یہاں ہم سے بات ہوئی ہے سر.
بالکल, तो आप देख रहे हैं बात गायब से नाहनु पर कन्वर्ट हुई है. नाहनु जी जमीर, सर, इसको कहते हैं जमीरुल फखामा. क्या कहते हैं? जमीरुल फखामा। हाँ जी, फखामा किसे कहते हैं? बड़ा होकर बात करना कि हमने ये किया. जी जी सर, ठीक है, तो बात क्या है? गायब जमीर से जमा मुतकल्लिम की तरफ कन्वर्ट हुई है. इसे अब आप माशाल्लाह आप सब समझ ही गए हैं ये क्या है. ओके गुड, माशाल्लाह. जी आइए उसमें नेक्स्ट जी पढ़ें. जी सर. वमिनल जिबाली जुददुम बीदुम व हुम्रुम मुख्तलिफुन अलवानुहा व गराबीबु सूदुन. जी, वाव एक्सप्लेन अतफ है, करें ग्रामर पहले. मिनल वाव अतफ है, मिनल जिबाली खबर मुकद्दम है, ठीक है, जुददुम मुब्तदा मौखर है और बीदुन व हुम्रुन दोनों सिफात होंगी जुददुन की. ठीक है, मुख्तलिफुन इस्मुल फाइल होकर तीसरी सिफ्त बनेगी ठीक है, और अलवानुहा मुरक्कब इजाफी होकर फाइल बनेगा मुख्तलिफुन इस्मुल फाइल का. ठीक है, इख्तलफा यख्तलिफु बाब इफ्तिआल से. ठीक है, वाव अतफ है, गौरा बीबू अतफ हो रहा है जुदादुन पर, ठीक है. और सूदुन को सर इसका बदल बनाएंगे या सिफ्त बनाएंगे? यहाँ मैं बदल बनाएंगे. मिस गराबीब भी असल में सिफ्त ही है, बीदुन हुमरुन और गराबीब की, गराबीब. और सूद ओके सर, उसकी उसके बदल के लिए आया और सूद ही उसकी ताकीद के लिए है. गराबीब भी काले को ही कहते हैं. ठीक है सर, ये सिफ्त है इसका मतलब है. ठीक ठीक है, है सर, ओके. यानी जी शदीद शदीद स्याह को कहा जाता है. जी और सर. ये सिर्फ सूद के साथ इस्तेमाल होता है लफ्ज, असवद के साथ. ठीक है, गरबीब, असवद, गरबीब. जी जी सर. तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफुन अलवानु है, ये पूरी सिफ्त है. ठीक है, इसको किस किस्म जी, की सिफ्त कहते हैं? मुख्तलिफुन अलवानुहा सर, ये सिफ्त मुशब्बा नहीं, किस किस्म की आप कह रहे हैं सिफ्त हाँ कहते जी, हैं? कौन बताएगा किस किस्म की सिफ्त कहा जाता है इसको? इसका एक नाम है. जोया, क्या नाम है? उस्ताद सिफ्त सबबी। सिफ्त सबबी. ठीक है मिस ओके उस्मा, सर. जी सर, बिल्कुल. सिफ्त सबबी, ये याद रखना है अब आप लोगों ने. ठीक है, पहले भी इंशाल्लाह सर. मेरे ज़हन में आया था, मैं पूछूं लेकिन फिर निकल गया था, लेकिन आज दोबारा आ गया कि ये मैंने ताकि आप याद रहे ना. सिफ्त जी सबबी सर, कहलाता है. तो जोया, ठीक सिफ्त है. सबबी की क्या अलामत होती है कि ये सिफ्त सबबी है? उस्ताद उसमें क्या बोलते हैं, वसत में और एराब में वो फॉलो करता है और उसकी एक ज़मीर होती है जो कि मौसूफ की तरफ लौट रही होती है. बस असल चीज एक क्या होती है, उसके अंदर एक जमीर ज़मीर. होती है जो मौसूफ पर लौट रही होती है. ठीक है मिस उस्मा, जी ओके सर. जी यानी सर. वो सिफ्त सबबी अपने मौसूफ से कनेक्ट किस तरह होती है? ज़मीर के जमीर ज़रिए. से. जमीर के जरिए. अब थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा मजीद इन दोनों पर देखें. जुदुद और समारात दोनों गैर अकल की जमा है ना. जी सर, बिल्कुल. असूलन तो मुख्तलिफ को मुअन्नस होना चाहिए था, जी सर, बिल्कुल. मुख्तलिफतुन होना चाहिए था ना. जी जी और इधर भी मुख्तलिफतन होना चाहिए था. जी वो सर. क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि इसका जो फाइल आ रहा है उसमें वो वाहिद मुअन्नस के जरिए कनेक्टेड है. जी सर, समझ गए. ठीक है, ये देखिए, ये इसके जरिए कनेक्ट है. हाँ के जरिए कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल जी, सर. इसलिए ये वाहिद मुअन्नस में नहीं गए. अगर ये ओके बगैर सर. फाइल के आते तो फिर ये वाहिद मुअन्नस में चले जाते, फिर होते ये मुख्तलिफतुन और मुख्तलिफतन. ठीक है, जी सर, बिल्कुल. और ये सिफ्त सबबी कहलाती है. ये आपने बात, सिफ्त सबबी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? वो एक जमीर के जरिए कनेक्ट होती है अपने मौसूफ के साथ. ठीक है सर. ठीक है, जी ओके सर, समझ गए. गुड. तो तर्जुमा कीजिए. और पहाड़ों में रास्ते कितात, सफेद. कितात, नो रास्ते नहीं, कितात. कितात क्या? ये जो लेयर्स बनी हुई है ना, किताब. अच्छा, लेयर्स. तहें सर. तहें. जी. और पहाड़ों में तहें सफेद और सुर्ख, मुख्तलिफ उनके रंग, और शदीद काले. और शदीद काले. वेरी गुड, माशाल्लाह. ठीक है, तो ये तहें, तहें, तहों की जगह पे एक तफसीर इब्न कसीर में बड़ा अच्छा लफ्ज लिखा हुआ, धारियां. जी सर, ठीक है. ठीक है, ये देखे ना, ये धारियां ही लग जी रही है सर. ना. ये धारियां हैं जी जी, सारी, बिल्कुल सर. जी सर, बिल्कुल ठीक क्योंकि है. लेयर्स जरा जददुन थोड़ी धार. बड़ी होती हैं. जी सर.
लेयर्स ही धारियां। कहलाएंगे, लेकिन धारियां बड़ा अच्छा लफ्ज लग रहा है, ये धारियां बनी हुई हैं। जी सर, बिल्कुल तो मुनासिब। धारियां, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अल्लाह ताला ने हमें क्या सोचने पर मजबूर किया इसमें, कि क्या गौर करना है हमने? अल्लाह की कुदरत, उसकी सनाई पर, उसकी जो नेमतें हैं, जो उसकी मुख्तलिफ शाहकार हैं। देखें, एक ही पानी से मुख्तलिफ रंग के फल। जी जी पहाड़ अमूमन एक ही जैसे नजर आते हैं बाहर से, लेकिन अंदर उसके जी मुख्तलिफ धारियां बनी होती हैं, वो जी, गौर करने बिल्कुल पर ही सामने आती हैं। अब देखें, ये जी जो जैसे ये है, अब ये इसका पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटा है तो ये नजर आया है, जी सर, बिल्कुल नहीं तो ये छुपा हुआ था। जी कुछ में जाहिर होता है, वो फिर तलाश करने पड़ेंगे ना। अब इस तरह के पहाड़ हर जगह तो नहीं है ना। जी सर, बिल्कुल। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने गौर करवाया कि देखो, एक ही तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ, एक ही जिन्स की चीज होती है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ रंगों की चीजें हैं। और ये जी सिर्फ तवज्जो करवाने के लिए है। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं, वहां मजीद इसी तरह का टॉपिक है। फौजिया मुबश्शिर आइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नसीम नवाज आए। जी सर। पढ़ें। वमिनन्नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिका। जी, तो बताएं, एक्सप्लेन करें जुमले को। वमिनन्नासि, और ये वाव अतफ, मिनन्नास जार मजरूर खबर मुकद्दम, वद्दवाब्बि वल अनआमि। सर इनको भी जो है खबर में ही शामिल रखेंगे? क्या ख्याल है, कर लें? देखे ना, वाव अतफ ये हो रहा है ना मिन हर्फ अतफ जर के का, तो साथ, क्यों नहीं करेंगे? सर वाव अतफ के साथ खबर मुकद्दम में ये शामिल हो जाएंगे, हाँ, तो क्यों नहीं वद्दवाब्बि वल होंगे? अनआम। वजह ना होने की वजह क्या है? सर वो होने की वजह तो मैं यही बता रही हूँ कि वाव अतफ के साथ ये नहीं, आपने खबर में शामिल क्वेश्चन हो किया ना, जाएंगे। कर न लें, यानी जैसे हमारी अब चॉइस नहीं आ सर गई जरूर, है। नहीं सर जरूर। ओके। मुख्तलिफुन जो है वो इस्मुल फाइल है, अलवानुहु सर उसका फाइल है, इस्मुल फाइल का फाइल अलवानुहु मौजूद है यहाँ पर। और ये कज़ालिका इसी तरह, यानी कि ये सर इसका हाल बनाएंगे। पहले मुख्तलिफुन अलवानुहु का मकाम तो बताएं क्या है? मुख्तलिफुन सर इस्मुल फाइल है और अलवानुहु उसका फाइल है। जुमले में और क्या ये स्टेटस है? सर मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, वेरी गुड, मुब्तदा मुअख्खर। तो यहाँ पर एक एडिशनल बात थोड़ी सी समझ लें। जी लोगों में से, जानदारों में से और जानवरों में से मुख्तलिफ रंगों के। अब देखिए, अलवानुहु में हु जमीर कहाँ लौटाएंगे हम? सर नास की तरफ। अच्छा, नास तो जमा है। मिस उज़मा बताइए, कहाँ लौटेगी जमीन? सर ये मुख्तलिफ उनके रंग। जी मिस उज़मा, किधर जमीन लौटेगी? सर ये भी तो अद्दवाब और अनाम की तरफ ही लौट रही है ना सर, नहीं तो मुख्तलिफ देखे ना, उनके ये तो रंग। सब जमा है। जी, तो सर कलेक्टिव नाउन्स है ना। कलेक्टिव नाउन, बेशक कलेक्टिव नाउन्स हो, वाहिद की जमीन तो नहीं जाएगी। असल में क्या है, इसलिए उलमा हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको जो जज़ाए खैर दे, वो ये कहते जी हैं सर। कि मुख्तलिफुन एक इस्मुल फाइल है। क्या है? इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल। और इस्मुल फाइल मोस्टली सिफ्त ही बनते हैं, जी सर। इसका कोई ना कोई मौसूफ होता है। जी सर। अब इधर मौसूफ क्या है? वो मौसूफ सर महजूफ माजूफ। है। जी माजूफ है। उसका उन्होंने कहा है कि पॉसिबल है कि सिन्फुन मुख्तलिफुन अनवालुहु, सिन्फ है ओके सर। मुख्तलिफ रंगों की। ठीक है, आप अगर नोट करें, जितने भी इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल होते हैं, ये सिफात बनकर आते हैं, मौसूफ नहीं नजर आएंगे आपको कभी। जी सर, ऐसे ही है।
کیونکہ اصل میں یہ صیغے ہی تمام صفتوں کے ہیں. اوکے گڈ, ٹھیک ہے. نسیم نواز سمجھ آیا آپ کو؟ جی سر. آپ ترجمہ کر دیں پوری بات کا. اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں. ہاں جی, مختلف ہیں اسی طرح. اب یہ ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ سر الوان کی طرف. نہیں, یہ جو پیچھے باتیں کی گئی ہیں نا, پیچھے بات. مختلف پھل ہیں, مختلف پہاڑ ہیں, مختلف رنگ, اسی طرح انسان جانور بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. جی سر. اچھا, بڑی دلچسپ میں نے یہاں مشاہدہ کیا. الجزائر اور موروکو میں ایک قوم رہتی ہے جس کو بربر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بربر. اب اصل میں یہ بربر جو ہیں یہ اصلاً یہ ہیں سوڈانی النسل. ٹھیک ہے, کون سی نسل ہے؟ سوڈانی نسل. اب اصل ان کی سوڈانی ہے. اب سوڈانی اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا رنگ آتا ہے؟ سر وہ ڈارک کلر, سانولے, کالے, پکے رنگ کے, کالے رنگ کے. نو پرابلم, کالا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جی سر. کالا اللہ کا رنگ ہے نا, اللہ نے بنایا ہے نا. بے شک. تو پھر ہمیں کیا اس میں, یہ تو صرف ہماری سوچ ہے, لیکن اصولاً کچھ نہیں ہے فرق. چونکہ ہمارا انسانی معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے نا. اب دیکھیں ان کے رنگ کیسے کالے ہوتے ہیں, لیکن بربر ان کے اپوزٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ 1000 درجہ, 100 بھی کم ہوگا. اتنے زیادہ گورے ہوتے ہیں کہ ان کے جو اندر خون دوڑ رہا ہوتا ہے چہرے میں وہ بھی محسوس ہوتا ہے. اتنے زیادہ اپوزٹ ہیں, اور دونوں ایک ہی نسل کے ہیں. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے, ایک ہی نسل سے مختلف رنگوں کے لوگ. تو اس کی اور دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ دیکھتے جائیں, مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں کے لوگ ہیں. حالانکہ تخلیق تو ایک ہی ہے نا, بنیادی آدم علیہ السلام. جی سر. سوچنے کی بات ہے نا, آدم علیہ السلام ایک ہی تخلیق ہے, لیکن آگے دیکھ لیں شکلیں بھی مختلف ہیں, رنگ بھی مختلف ہیں. دنیا میں کتنے انسان ہیں, اربوں خربوں انسان, لیکن ان اربوں انسانوں میں کسی کا چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا. تھوڑی بہت کبھی کوئی ہو جائے تو ایکسیڈنٹلی, لیکن عموماً نہیں ملتا. انسانوں کے جو یہ پورس ہیں یہ بالکل بھی نہیں ملتے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ پورے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ پور, انگلیوں کے. اب دیکھ لیں ان کے جو پرنٹس ہیں وہ ان اربوں انسانوں میں کسی ایک کا بھی نہیں ملتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا نا, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. تمام جہانوں کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ذرا سوچے تو صحیح, یہ سسٹم ایک دم سے اپنے آپ نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے مس نواز, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آئیے فہیمہ. جی سر. پڑھیں علماء تک. جی. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جی علماء. جی, اس میں انما حسر کے لیے آیا ہے, مائکافہ ہے ساتھ انہا کے. اور یخشى اللہ میں یخشا خواشین یا باب دوات سے, ہوا اس میں فائل ہے. نہیں سوری, ہوا فائل نہیں یخشا ہے یا خشا یخشا ہے؟ خشا یخشا, جی باب فا سے ہے. سامیہ سے نہیں ہے, یہ سین سے سامیہ سے. خشیہ یخشا, جی ڈرنا. خشیہ یخشا ہے, بالکل. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. اور لفظ الجلالہ مفعول بھی ہے, اور من عبادی ہی اس میں متعلق ہے, اور العلماء فائل ہے. فائل ہے, ٹھیک ہے. جی, تو کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے نہیں, انما یخشى اللہ, بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء, صرف علماء. صرف علماء, یعنی باقی نہیں ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیوں. نہیں ڈرتے, اللہ یہی تو فرما رہے ہیں, نہیں ڈرتے. اچھا, باقی لوگ نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے. صحیح. انما لانے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح, یہ حسر ہوا ہے یہاں پر. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, صرف علماء ڈرتے ہیں اللہ سے, باقی نہیں ڈرتے ہیں.
صحیح اسی کی جی یہ انما حرف تاکید حسر وغیرہ یہ اسی لیے آیا ہے. ٹھیک اور ہے سر. یہ علماء جو ڈیلے ہوا ہے مفعول کے بعد آ رہا ہے, کوئی وجہ ہے یہاں پر. اگر یہ علماء یہاں ہوتا کہ انما یخشى العلماء اللہ من عبادہ یا انما یخشى العلماء من عبادہ اللہ, اس صورت میں کیا ہوتا کہ علماء تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا ہوتا؟ علماء صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن ابھی یہ ڈیلے کرنے سے جو ڈیلے ہوا ہے اس سے ترجمے میں فرق. کیونکہ انما حسر ہوتا ہے نا, جی جی بالکل. تو وہ حسر آخری بات پر ہو رہا ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر. بالنیہ. جی دیکھیں علماء کو ڈیلے کیا گیا تاکہ اس پر فوکس ہو کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں. صرف اور صرف علماء ہیں. علماء کون ہوتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والے. ہاں جی, جاننے والے. کیا جاننے والے؟ جو جنہوں نے پہچان لیا ہو حق کو. آپ عالمہ ہیں پھر؟ نہیں سر, عالمہ تو نہیں ہوں سر جی میں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان پہ غور ضرور غلط ثابت کر رہی ہیں اپنی بات سے. جاننے والے سے مراد میری یہ تھی کہ یعنی جو وہ حق کو کسی مدرسے سے پہچانتے ہیں. سرٹیفکیٹ لے کے نکلے پھر عالم کہلائے گا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. جنہوں نے حق کو پہچان لیا اس کے لیے کسی سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ نہیں, حق کو پہچان تو حق پوری دنیا کہتی ہے ہم پہچانتے ہیں. اچھا آپ بتا دیں سر. تو سفیان ثوری نے علماء کی 3 اقسام بیان کی ہیں. ایک ہوتا ہے عالم باللہ. عالم باللہ کیا مطلب ہوا عالم باللہ؟ جو اللہ کو جانتا ہو, اللہ کو جاننے والا. وعالم بامر اللہ, اور اللہ کے احکام جاننے کیا والا. مطلب ہو گیا پورے جو جملے کا؟ یعنی اللہ اور اس کے احکامات کو جاننے والا. یعنی اللہ کو بھی پہچانتا ہو اور اللہ کے احکامات کو بھی پہچانتا ہو. یہ عالم کی ایک قسم. جی, اللہ کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا اقرار کرنا کہ وہ موجود ہے. اقرار تو سارے کرتے ہیں, اقرار سے یہ بات آگے کی ہے, عالم ہونے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ کی صفات کو پہچاننا, اللہ کی صفات کو سمجھنا. صحیح, ٹھیک یہ ہے. ہوتا ہے عالم باللہ, فلاں عالم باللہ ہے. دیکھیں اللہ کی صفات کا اندازہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا بار بار, عزیز, غفور, حکیم, شکور, غفور, بار بار پڑھیں, خبیر, بصیر, سمیع. جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں, سمجھتے جاتے ہیں, ہمارا دل, اب چونکہ ہم اللہ کو بڑی باریکی سے پہچان رہے ہیں. ایک آدمی نے جنرلی پہچان لیا ہے اللہ ہے, لیکن وہ اس کا ادراک نہیں کر پایا. اب ہم کیا کر پا رہے ہیں, ہم ادراک کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آدمی ایک پہچان لیتا ہے کہ اللہ خبیر ہے. اب ایک آدمی راہ چلتے ہوئے کہ اللہ خبیر ہے, اس کو تو خبیر کا مطلب ہی نہیں پتا. صحیح, آپ کو خبیر کا مطلب پتا چل گیا, اب آپ کو ڈرنا چاہیے نا. بالکل, آپ کا ڈر اس سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو تو پتا ہے خبیر کا کیا مطلب ہے, آپ کو تو پتا ہے بصیر کسے کہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے عزیز کسے کہتے ہیں, آپ کو تو پتا ہے حکیم کون ہوتا ہے. اب آپ پر لازم ہو گیا ہے کہ اب آپ کے اندر خشیت باقیوں سے مختلف ہو. اس لیے میں نے 2 لیکچر پہلے بات کی تھی, ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم جو سیکھ رہے ہیں, ہمیں ذرا کان کھڑے کر لینے چاہیے. روز قیامت یہ ہمارے اگینسٹ حجت نہ بن جائے. یہ بتاتا چلوں ساتھ آپ کو, شوق تو ہم سب کو ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, جتنی ابھی یہ سن رہی ہیں اور جتنے بھائی یوٹیوب پر سنیں گے, آپ اس وقت عالم باللہ کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں اور عالم بامر اللہ کی کیٹیگری میں آ چکے ہیں. اور اب آپ پر اللہ سے ڈرنا واجب و لازم ہے, ہر آدمی پہ لازم ہوتا ہے. آپ پر بدرجہ اتم لازم ہے, کیونکہ اب آپ اللہ کی بہت ساری چیزوں کو پہچان رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں. اب اگر آپ سن کر اگنور کر رہے ہیں نا, تو پھر روز قیامت معاملہ بہت سخت ہو جائے گا. یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن کر آ جائے گا کہ تمہیں تو پتا تھا, چلو اس کو نہیں معلوم تھا, اس کو تو سمجھ نہیں آیا, اس نے دلچسپی نہیں لی, تمہیں تو یہ بات معلوم ہو گئی تھی. یہ آیت بہت بہت ہی, جہاں جتنی پیاری ہے وہاں اتنی سخت بھی ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء,
اس کا مطلب اب جان لینے والے پر لازم ہے کہ وہ خشیت اختیار کرے، وہ ڈرے. اب اس پر یہ بات فرض ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے کہ اس کو تو بھائی ڈرنا ہے، اس کے پاس اور چوائس نہیں ہے. قرآن سننے والا، قرآن سننے نہیں، قرآن سمجھنے والا، اللہ کے رب ہونے کو سمجھنے والا، اس کو جاننے والا، اس پر اب لازم ہے کہ وہ ذرا قدم پھونک پھونک کر رکھے. اب اس کا وزن بڑھ گیا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ وہ ایک حدیث سنی ہے کہ روز قیامت سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ علماء کو. علماء کو، جی. جو گناہ کرنے والے ہوں گے. کیوں سب سے سخت ہوگا؟ اسی لیے جانتے تھے تمہیں معلوم تھا، تمہیں پتا تھا، تم نے پتا ہونے کے باوجود یہ کیا. اس لیے وہ ہے نا عالم لیٹا ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے گا، پھر واپس سر ٹھیک ہو جائے گا. کیوں ایک عالم کو یہ سزا دی جا رہی؟ اسی لیے کہ اس کی ذمہ داری تھی، وہ جان چکا ہے. وہ جاننے کے بعد اب اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ آیت بہت بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اچھا، عالم ہوتے ہیں تین طرح کے، سفیان ثوری کہتے ہیں عالم باللہ و عالم بامر اللہ. دوسرا ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ دوسرا ٹائپ ہوتی ہے کہ عالم بامر اللہ لیکن عالم باللہ نہ ہو، یعنی عالم بامر اللہ ہو، صرف اسے اللہ کے احکامات پتہ ہیں لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں وہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کی صفات کو نہیں سمجھتا. اس کے پاس علم صرف امر اللہ کا ہے، یعنی وہ اللہ کے احکامات کو جانتا ہے. تیسرے ٹائپ انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں جو نوٹ کیا وہ ہے عالم بامر اللہ ہو تو ہو مگر عالم باللہ نہ ہو. دوسری نے عالم باللہ تو ہو مگر عالم بامر اللہ نہ ہو. اور تیسرا ایک ٹائپ ہوتی ہے یعنی عالم باللہ تو ہو لیکن عالم بامر اللہ نہ ہو. تین ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ، دوسرا عالم بامر اللہ، تیسرا عالم باللہ فقط. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم باللہ اور عالم بامر اللہ سے مراد وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور حدود و فرائض کو جانتا ہو. اب اس کا مطلب میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، آپ میں اس وقت جتنے سن رہے ہیں ہم عالم باللہ بھی ہیں اور عالم بامر اللہ بھی ہیں. یاد رکھیے گا ہمارا ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آپ اس کیٹیگری میں آ چکے ہیں تمام. اب ماشاءاللہ یہ آپ سب جتنے سن رہے ہیں آپ اس کیٹیگری میں ہیں. یہ مت سمجھیں کہ مدرسے سے سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا تو پھر ہی آپ عالم کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ ایک دنیاوی ریکوائرمنٹ ہے ایک سسٹم کے لیے. ادروائز عالم کا مطلب ہے کہ جاننے والا. کیا جاننے والا؟ اللہ کے بارے میں جاننے والا، احکامات کے بارے میں جاننے والا. یہ تو خیر انشاءاللہ یہ معاملہ بڑا سیریس ہوگا روز قیامت. بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اس کے بعد سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جو عالم باللہ تو ہو مگر عالم بامر اللہ نہ ہو تو اس سے مراد وہ ہے جو اللہ سے تو ڈرتا ہے مگر حدود و فرائض کو نہیں جانتا. اور جو عالم بامر اللہ تو ہو مگر عالم باللہ نہ ہو تو اس سے مراد وہ عالم ہے جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہو مگر اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتا ہو. سو ہم اس وقت پہلی کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں، عالم باللہ بھی ہیں اور عالم بامر اللہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اوکے، آگے پڑھیں فہیمہ. جی سر. ان اللہ عزیز غفور. خبر انہ پہ انہ کیا مشبہ ہے؟ بالفعل دو ہیں سر جی، عزیز اور غفور. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ بہت زبردست یا غالب ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. جی، اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا، بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ بخشنے جی. والا. اب یہاں ان دو اسماء کا کیا تعلق ہے ان ساری آیات کے ساتھ؟ یعنی اللہ تعالیٰ سر جی یہ اپنی ساری بڑائی بیان کر کے یا اپنی جو انہوں نے مخلوقات ہیں ان میں مختلف جو انہوں نے بنائی ہیں چیزیں اور اس میں مختلف رنگ وغیرہ جو بنائے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، ان ساری چیزوں پر کرنے پہ غالب ہے اور پر بھی ساتھ ہی غالب بخشنے ہے. والا اور بھی ہے. دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو وہ ہم پر بھی غالب ہے. ٹھیک ہے، ہم پر اور بھی اگر غالب ہے، ہمیں بالکل احساس ہو جائے تو وہ اتنا ہی معاف کرنے والا بھی ہے. معاف کرنے یعنی وہ والا بھی ہے. غلبہ پانے کے باوجود ہم سے درگزر کرتا ہے. ہمیں سبحان فوراً اللہ. سزا نہیں دیتا، بے شک فوراً نہیں بالکل. پکڑتا، ہمیں چھوڑ دیتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پہ اپنا کرم کرتا ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتا ہے.
یعنی غالب بالکل۔ ہونے کے باوجود وہ ہم سے درگزر سے کام لیتا ہے، ہمیں معاف کر دیتا ہے پورا غلبہ پانے کے باوجود، پورا غالب ہے ہر طرح سے۔ بارہ دو مزید ڈیفینیشن خشیت کی، خشیت کیا ہوتی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے عالم وہ ہے جو اس کا کسی کو شریک نہ بنائے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھے، اس کی وصیت کو یاد رکھے اور اسے یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے جو اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ خشیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ سے چند ایک لیکچر پہلے بھی کی تھی کہ آپ تنہا ہیں اور تنہائی میں آپ کو خیال آیا گناہ کا تو فوراً یہ بھی خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے خشیت کہتے ہیں، کہ جو اللہ کی نافرمانی میں اور میرے عمل کے درمیان میں حائل ہو گئی کہ نہیں بھائی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی خشیت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر وہ خشیت پیدا فرما دے کہ ہمیں واقعی چاہے ہم تنہا ہوں یا ہم لوگوں کے سامنے ہوں، ہم تجھ سے ایک ہی طرح سے ڈریں، چاہے تنہائی میں ڈریں یا اکیلے میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے کبھی اپنا ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں، تو اکیلے زندگی گزار کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کتنا ایمان ہے اور کتنا تقوی سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اندازہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ آگے چلتے ہیں۔ آئیے صبا عزیز، صبا عزیز سر میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، بولیں، جی سر پڑھوں؟ پڑھیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اوکے، اب مجھے یہ بتائیے کہ خبر اننا کیا ہے؟ جی سر، یرجون تجارۃ لن تبور، سر یہ خبر ہے۔ کیا ہے؟ خبر ہے سر۔ کیا؟ سر خبر اننا۔ نہیں، آپ کی آواز ہی بریک ہوئی، کون سی خبر ہے؟ سر خبر اننا ہے یہ، کہاں کیا چیز خبر یرجون ہے؟ تجارت، جی سر یرجون ہاں تجارت تو یہ لن بتائیں نا، تبور۔ جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے اور وہ پوائنٹ ہی بریک ہو رہا تھا کنٹینیوسلی، تو آپ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی۔ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ جی اوکے، اب مجھے آپ یہ بتائیے کتاب اللہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول ہے یتلونا کا۔ یتلونا کا فاعل کیا ہے؟ سر ہم فاعل ہے۔ ہم فاعل ہے۔ ایسی جگہ بیٹھا کریں جہاں انٹرنیٹ ٹھیک آئے۔ کون سا فعل ہے یتلونا؟ سر فعل مضارع ہے، فعل باب مضارع، نون سے۔ ٹھیک ہے، تلا یتلو باب نون سے، گڈ۔ سو اتنی بات کا اگر ترجمہ کریں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جی بے شک جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب۔ آپ کی آواز ذرا دو لفظوں سے اوپر بولیں نا تو پھر بریک ہو جاتی ہے، پھر آپ کس صحیح جگہ بیٹھا کریں۔ ادیبہ آئیے۔ جی سر۔ پڑھیں آگے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً۔ سرًّا وعلانیہ، جی سر۔ اچھا، اقاموں کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوں میں اس کا فاعل۔ صلاۃ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے اقاموں کا۔ اقام کس باب سے ہے؟ سر بابی فعال سے۔ ٹھیک ہے، انفقو کون سے باب سے ہے؟ انفقو بھی باب افعال سے فاعل ہے۔ کیا ہے؟ فاعل ہوں۔ ٹھیک ہے، رزقنا کا فاعل کیا ہے؟ سر اس کا فاعل نحنو ہے۔ نحنو ہے، مفعول کیا ہے؟ ہم ہے۔ سرًا وعلانیۃ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ حال بن رہے ہیں۔ حال بن رہے ہیں، گڈ، یہ مصدر ہونے کی وجہ سے حال ہے۔ مما، یہ کس کے تعلق ہے اس کا؟ سر یہ من جار ہے اور ما موصولہ بن کے اور آگے صلہ بن کے پھر یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہو جائیں گے انفقو کے۔ انفقو کے کیا ترجمہ ہوا اقاموں سے لے کر علانیتاً تک؟ اور ان سب نے نماز قائم کی اور
اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کیا چھپے اور اعلانیہ طور پر. ہاں جی. سو علانیہ کیا ہوتا ہے اور سرن کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں سر یہ نہیں معلوم. دیکھیں ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کون سی چیز ہے جو علانیہ کرنی چاہیے اور کون سی ہے جو سرن کرنی چاہیے؟ اچھا سر جو علماء جی کہتے ہیں کہ جو نفلی آپ کے ہیں صدقات وغیرہ وہ آپ سرن دیں اور جو فرائض ہیں یعنی زکوٰۃ یا فطرانہ وغیرہ وہ اعلانیہ طور پر دیا جائے وغیرہ. تو آپ اس کا مطلب تیسری چیز بھی ہے کوئی؟ نہیں سر یہی آتا وہی ہے ہے تو فرائض. فطرانہ جی ہے سر یا دو. زکوٰۃ ہے تو وہ علانیہ جی دینی سر. چاہیے. ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کہ جی آپ سر. ادا کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات صدقہ کی ہے تو وہ جو ہے وہ چھپا کر دینا چاہیے وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی حکمت کے تحت آپ ظاہری بھی دے سکتے ہیں. وہ کیوں ہوگا جی سر. بتائیے؟ سر موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے کرنے لیے. کے اگر ہماری نیت میں ہو کہ ہم یعنی کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تو ہم کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ میری طرف سے ہو گیا. اور دل میں نیت کیا ہے کہ یا اللہ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے باقی بھی موٹیویٹ ہوں پھر وہ کھڑے ہونے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. تو جی دوسروں سر. کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی صدقہ جو ہے وہ دکھا کر کرنے میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عادتاً نہیں کرنا چاہیے. اوکے. جی سر. سو جی سر. بتائیے ذرا یہ مضارع سے ماضی میں کیسے باتیں چلی گئیں؟ سر مضارع یہ تاکید کے لیے سر آیا ہے. مضارع میں استمرار ہوتا ہے اور اچھا جب ماضی ساتھ آتا ہے پھر تاکید کے لیے. میں نے تاکید کے لیے تو نہیں بتایا تھا. پچھلے لیکچر میں تھیں آپ؟ جی سر. سر ذہن سے نکل گیا میں نے عتیقہ کیا بتایا یاد تھا؟ کیا. جی سر مضارع میں تجدید کا عمل پایا جا رہا ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ماضی آتا ہے تو مطلب وہ فکس ٹائم ہوتا ہے. نماز ہے تو وہ فکس اوقات میں ہم ادا کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ یا جو فطرانہ ہے وہ بھی ایک خاص ٹائم میں ہی ہم خاص ادا ٹائم میں کرتے ہیں. دیتے ہیں. ٹھیک ہے مس ادیبہ. دیکھیں جی سر. اب ہاں ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب ہم سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب قرات کی کثرت ہونی چاہیے پھر تو. جی سر. ایسا ہو رہا ہے نا؟ بظاہر یہی پتہ چل رہا ہے نا. جی سر. ایک اور ترتیب بھی چھپی ہوئی ہے اس پہ. دیکھیں ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں یا قرات زیادہ کرتے ہیں عموماً جو کرنے والے ہیں؟ سر قرات زیادہ ہوتی ہے. جڑے نہیں کرنے والے انہوں نے کی کریے. جو کرنے والے ہیں وہ قرات زیادہ کرتے ہیں. نماز اس سے کم ہوتی ہے اور انفاق اس سے بھی کم ہوتا ہے. یہ ترتیب دیکھ لیں آپ. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہم سے ہے یتلون کتاب اللہ. اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت ہمیں یہ سبق بھی دے رہی ہے کہ اس کا مطلب ہماری زندگی میں روزانہ ایک مخصوص حصہ ہونا چاہیے قرآن مجید کا تلاوت کا مخصوص. اور وہ فکس کیا جانا چاہیے ہمیں اپنے لیے. یہ ہم نے روز ہی کرنا ہے. جو تو حفاظ ہیں حافظ ہیں یا جو حافظ بن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ گنجائش ہوتی ہے کہ لازمی نہیں کہ وہ ترتیب پر قرآن پڑھ رہے ہوں. وہ جو اپنی منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اسی نیت میں رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے کوئی حافظ بن رہا ہے اس نے 2-3 سپارے کر لیے ہیں اب اسے روزانہ ہی 2-3 سپارے پڑھنے ہوتے ہیں یا سنانے ہوتے ہیں تو وہ اس کی وہ تلاوت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنی نیت رکھے تلاوت کی اجر و ثواب کی. اس کے بعد بتائیے صحابہ کس طرح کیا ترتیب تھی قرآن پڑھنے کی؟ سر صحابہ تو بہت زیادہ پڑھتے تھے. وہ نہیں ان کی خاص ترتیب تھی. کون بتائے گا ان کی خاص ترتیب کیا تھی؟ آج ہم یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ترتیب کیا تھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. کوئی سر جو بتائے 3 گا؟ دن میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے. نہیں نسیم نواز کیا ہے قرآن کریم کی ترتیب کیا سر تھی؟ جو منزل بنی ہوئی ہے 7 تقریباً 6-7 سپارے بنتے ہیں تو وہ ہر منزل فکس تھی. ایک منزل پڑھنی جو ہمارے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہوتی ہے منزل. ایک منزل کتنے دنوں میں پڑھتے تھے؟ ایک دن میں. ایک دن میں. سنا آپ نے؟ صحابہ کرام کی ترتیب ایک منزل ایک دن میں تھی اور ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا.
سبحان اللہ، ٹھیک ہے. سبحان، جی سر. پہلی منزل ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ سے کہاں تک ہوتی ہے کس کو پتا ہے؟ النساء تک. یہ پہلی منزل ہے. یعنی وہ اور ان کے دنوں کے اور ان کو دن یاد ہی اس طرح رہتے تھے کہ آج میری فلاں منزل ہے تو فلاں دن ہے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جمعے کو ختم کیا جائے، جمعرات کو. دوسری جو شروع ہوتی ہے وہ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ سے لے کر سورہ توبہ تک. سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک. تیسری منزل ہوتی ہے جناب سورہ یونس سے سورہ نحل تک. چوتھی جو بنتی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک. سورہ بنی اسرائیل کون سی ہے؟ سورۃ اسراء. ہاں جی، سورہ اسراء. اور پانچویں جو بنتی ہے منزل وہ ہے سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک، جس میں اب ہم چل رہے ہیں. چھٹی منزل بنتی ہے صافات سے حجرات تک. اور ساتویں منزل بنتی ہے سورہ قاف سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے، یہ اس کی قرآن مجید کی منازل ہیں، اور صحابہ ان منازل کو پڑھا کرتے تھے ہر روز ایک منزل. تو یہ تو اب ہم پر ہے نا. اصل قرآن کا طریقہ ہے یہ، اصل جسے قراءت کہتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، یعنی صحابہ کیا ہے، ہر عمل کے اعلیٰ درجے پر تھے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو وہ جو صحابہ 3 دن میں کرتے تھے وہ مخصوص تھے، وہ بہت کم تھے. ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر تھے جو 3 دن میں کرتے تھے. اور عموماً دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے، عموماً دیکھیں گے کہ عموماً اجتماعی صحابہ کا کیا عمل ہوا کرتا تھا. تو وہ یہی تھا کہ وہ ایک ہفتے میں 7 منزلیں کر لیتے تھے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آئیے سمیہ عمران آگے پڑھیں. یرجون تجارت یرجون تجارتن لن تبورا. جی، یرجونا کا فائل کیا ہے؟ جی سر، یرجون کا فائل ہے ہم. باب اور مادہ را جیم واو اس کا جو ہے مادہ ہے، اور باب ہے نون. رجا ٹھیک ہے. یرجون. تجارتاً منصوب کیوں ہے؟ جی سر، یہ اس کا مفعول ہے کیا تجارت. ترجمہ ہوا یرجون تجارتاً؟ وہ امید رکھتے ہیں تجارت کی. اور لن تبور کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ صفت ہے تجارتن کی. ویری گڈ. تبور اس کا فائل کیا ہے؟ جی سر، اس کا فائل ہے یہ ہیا ہے سر. ہیا ہے، اور وہ مؤنث ہونے کی وجہ سے ہے. تو کیا مطلب تجارتن ہوا؟ کی طرف. تو یرجون تجارتاً لن تبور. وہ امید رکھتے ہیں تجارت کی جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، جو ضائع ہرگز، نہیں ہوگی، نقصان والی نہیں ہوگی سر. ہاں جی، جس میں اس کو ہرگز نقصان نہیں ہے. تو یہ کون سی تجارت ہے؟ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تجارت کہا ہے؟ جی سر، جو خرچ کرتے ہیں انسان. ساری چیزیں، یہ تمام تجارت ساری ہے نا. چیزیں. جی جی اللہ کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے نا. جی سر، تو جب اللہ تعالیٰ اس تجارت کا صلہ دیں گے تو کیسا ہوگا؟ بہترین ہوگا سر. بہترین ہوگا. تو یتلون کتاب اللہ، اس پہ بھی تجارت. اقاموا الصلاۃ، اس میں نوافل بھی آ جاتے ہیں. انفقوا، خرچ کرتے ہیں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا تجارت کے بارے میں کہ تجارت وہ ہے سب سے فائدہ مند جو اللہ کے ساتھ کی جائے. اللہ کے ساتھ جو تجارت کی جائے گی اس پر آپ کو کئی گنا ملے گا، اور وہ تجارت ضائع نہیں ہونے والی. لن تبور، لن نفی تاکید کے ساتھ مستقبل میں لن تبور. کسی تجارت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے لن تبور؟ نہیں سر. کسی بھی تجارت کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لن تبور. کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایک تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ کیا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں لن تبور، ہرگز نہیں ضائع ہونے والی، ہرگز اس میں تمہیں گھاٹا نہیں ہونے والا، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور انسان نفسیاتی طور پر، اپنی طبیعت کے طور پر ہر اس طرف بھاگتا ہے جو فائدہ مند ہو. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تو پھر بتائیے یہ دنیا کے انسان اس طرف کیوں نہیں بھاگ رہے؟
سر وہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں، اور جو یہ سب چیزیں ان کی تجارت ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کا اجر کیا ہے. بالکل. اور جو ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، تو پھر یہ تجارت بھی وہی پہچان سکتے ہیں. تو آپ ہم سب الحمدللہ ایک اچھی تجارت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ وقت اور یہ بیٹھنا اور یہ بالکل ضائع نہیں ہونے والا. لن تبور، بالکل بھی نہیں. یہ وہ تجارت ہے لن تبور، ہرگز ضائع نہیں ہونے والی، اس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہے. روز قیامت انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان سے امید ہے کہ وہ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے ہم سب کو، جس کی ہم امید رکھتے ہیں. یہی ہے نا، دیکھیں یرجون تجارتن، یرجون امید رکھتے ہیں، رجا امید، اور امید رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں. یا اللہ امید ہے تو ہمیں دے گا. ٹھیک ہے نا. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. آئیے رفیق النساء. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. عتیقہ آپ پڑھیں. جی سر. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. اس میں لام تعلیل ہے، یوفیہم مضارع ہے اور یہ منصوب ہے. ہم اس کے ساتھ مفعول اٹیچ ہے، ہوا اس کا فاعل ہے، اور باب تفعیل سے ہے یہ واو فا یا مادہ. اجورہم یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ بھی مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا لیوفیہم اجورہم؟ تاکہ وہ انہیں ان کے اجر دے. تاکہ وہ ان کے اجر پورے دے. وفا یوفی، جی سر. پوری طرح ادا کرنا، یعنی وفیت وعدی، میں نے اپنا وعدہ کیا کیا؟ پورا کر دیا. وفا یوفی، کسی چیز کو کیا کرنا؟ پوری طرح ادا کر دینا. اب یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو فوت کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوتا ہے اصل میں مفہوماً، مطلب اس کو ڈیٹیل میں جائیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی پوری ہو گئی، اس کا ٹائم اللہ نے پورا کر دیا. جی. تو یہ جس چیز کے ساتھ مفعول کے ساتھ ہوگا اسی کے حساب سے پھر ہم ترجمہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. سو لیوفیہم اجورہم. آگے پڑھیں. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس میں واو عطف، یزیدہ یہ بھی منصوب ہے لام تعلیل کی وجہ سے، زا واو دال مادہ ہے، باب دعات سے زادہ یزید، اور ہوا فاعل ہے، ہم مفعول، اور من فضلہ یہ متعلق ہو جائے گا، فضلہ یہ مرکب اضافی. اور تاکہ وہ مزید دے اپنے فضل میں سے انہیں. ہاں جی، یعنی ایک تو پورا بھی دے اور پھر ساتھ ایڈیشنل بھی. جی. یزید من فضلہ، اس کا فضل ہے نا. آگے پڑھیں. انہ غفور شکور، اس میں انہ حرف تاکید، ہو اس میں انہ غفور یہ خبر 1، شکور یہ خبر 2. اوکے. یہ دونوں جو اسماء ہیں یہ صفت مشبہ ہیں یا مبالغہ ہیں؟ سر یہ مبالغہ ہیں. مبالغہ ہیں. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا اور شکر قبول. سر اس کا کیسے کریں گے؟ اچھا، اگر ہم کہیں نا خالد شکور، اس کا مطلب ہوتا ہے خالد بہت شکر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی شکر کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور اگر اس اسم کا نسبت اللہ کے ساتھ ہو تو پھر ہوتا ہے شکر کی کوئی قدر کرنے والا، یعنی کوئی آدمی شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے. جی. ٹھیک ہے. انہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت قدردان ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. زویا آئیے. آواز نہیں آ رہی. بینا افشاں آئے. سیما سعدی آپ بھی آ جائیں. جی بینا افشاں بولیں. آواز نہیں آ رہی. اوکے سیما بولیں. جی سر. والذی اوحینا الیک من الکتاب. اوحینا نہیں سر، اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر.
بتائیں ہوا کیا ہے یہاں پر؟ سر ہوا، اچھا ہاں جی، ہوا سر، ہوا جو ہے یہ ہوا الحق سر، یہ حسر آ رہا ہے، نہیں سر، یا حسر نہیں ہے سر، یہ ضمیر فصل ہے. وہی حسر کے لیے ضمیر فصل ہے. جی سر، جی اوکے، سر، اب وہ بتائیں ایگزیکٹ مجھے ورڈ بولنا. مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ سر والذی جو ہے سر یہ مبتدا ہے، آگے اس کا صلۃ الموصول آ جائے گا، اوحینا الیک من الکتاب، سر یہاں تک آ جائے گا. اور سر هو الحق جو ہے سر اس کا جو ہے سر اس کا کتابی کا جو ہے وہ الحق بن جائے خبر ہے گا. نا، الحق خبر ہے، سوری، اور کدھر گھوم مصدقاً رہی سر ہیں اس آپ؟ کا حال ہے. جی سر. اوکے، اوحینا کا فاعل کیا ہے؟ سر اوحینا کا ہے نحن. اب باب کیا ہے اس کا؟ سر اوہا یوہی باب فعل. کیا ترجمہ ہوا؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب. اور وہ جنہیں ہم نے کتاب وحی کی، سوری، اور ہم نے وحی کی کتاب آپ کی طرف. دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. اور وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف من اب ٹھیک الکتابی کیا آپ کتاب نے، میں اب سے وہ صحیح حق کیا ہے. آپ نے. جی سر. اوکے، اب بولیں. وہ حق ہے مصدقاً تصدیق کرنے والا. وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے کتاب میں سے وہی حق ہے. وہی حق ہے. کس حال میں ہے؟ اسم الفاعل. کون سے اسم باب الفاعل سے؟ مصدقاً سر یہ باب تفعیل سے. تفعیل سے. مصدق کا کیا مطلب ہوا؟ کس حال میں ہے؟ تصدیق کرنے والا. یہ مصدق کے متعلق آ رہا ہے، لما بین یدیہ. یدیہ میں ہا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ سر یہ ہوا کی طرف جو اس سے پہلے ہے. هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، یہ اسی حق کی طرف آ رہی ہے. جی ٹھیک سر. ہے نا، حق ہے تصدیق کرنے والا. لما بین یدیہ، اسی یعنی اسی حق کی، وہ جو اس کے سامنے ہے. مصدقا لما جی بین سر. یدیہ. دیکھیے اصل حق کیا ہے؟ بیسیکلی کتاب ہی ہے نا. جی سر. اور مصدقاً کیا ہے؟ یہ الحق کا حال ہے کہ وہ الحق جی سر. مصدقاً، کہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا. کس کی تصدیق کرنے والا؟ لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے، یعنی اسی حق کے جی. سامنے جو ہے اس کی وہ تصدیق کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے بتائیے؟ وہ سر کیا ان چیز اللہ ہے بھی جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے؟ سر سر کتاب جو ہے سر وہ جو سر یہ نشانیوں کے بارے میں ہے. یاد رکھ اللہ لیجئے تعالیٰ. قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ پرانی کتابیں جتنی بھی ہیں، جیسے زبور، تورات، انجیل، ٹھیک ہے، جی سر. یہ ان کی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے. قرآن ان کی تصدیق کرنے کے لیے ہے نا. جی سر. تو جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے نا کتاب یا حق کے ساتھ مصدقا لما بین یدیہ، کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس کے سامنے ہے، اس کتاب کے یعنی قرآن کے سامنے ہے. تو وہ تمام کیا ہے جو کتابیں ہیں، یہ ان کی تصدیق کی، ان میں جو کچھ آیا ہے کہ نبی آنے والا ہے اور یہ قیامت آئے گی، اور کیونکہ یہ باتیں ان کتابوں میں بھی تھی، یہ ان کی فائنلی تصدیق کر رہی ہے. جی سر. اوکے، آگے پڑھیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. جی سر انا، جی سر، فعل ہے اللہ جو ہے اسم جلالہ جو ہے اسم انا ہو جائے گا، بعبادہ سر اس کا جو ہے متعلق ہو جائے گا. لا جو ہے سر یہ لام مضافہ ہے. خبیر خبر نمبر 1، بصیر خبر نمبر 2. ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ خبیرون کس وزن پر ہے؟ سر فعیلون کے وزن پہ. اوکے، تو خبیر کو صفت مشبہ ہے یا مبالغہ ہے؟ سر صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ ہے. کس باب سے ہے؟ سر باب کاف سے، کارو ما باب یکتمون. کاف سے. ویری گڈ. اور بصیر؟ سر یہ بھی فعیلون کے وزن پہ ہے. اور یہ کون سا اسم ہے؟ سر یہ بھی صفت ہے. یہ بھی صفت مشبہ ہے، باب کاروما سے. جی سر. باسورا، ٹھیک ہے، جی سر. یعنی کوئی آدمی صاحب بصیرت ہو جائے تو اسے کہتے ہیں باسورا خالد. خالد تو صاحب بصیرت ہو گئے، یعنی یہ صفت اب اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے.
سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اب تک یہ کرنے کی، اور ماشاءاللہ آپ نے یہ ہم دوسرا سپارہ ہے جو ختم کرنے جا رہے ہیں اس گروپ کے ساتھ، اور بیچ 6 میرے خیال ہے پہلا سپارہ ختم کرے گا سائمہ جی سر انشاءاللہ. تو آئندہ 3 4 5 لیکچر میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سورہ مکمل ہونے والی ہے، اور پھر سورہ یاسین کی اس سپارے میں تھوڑا ہی حصہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اس سفر کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ خیریت سے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران اگر ہم سے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی ہو جائے، غلط ایکسپلینیشن ہو جائے، غلط وضاحت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف فرمائے اور اس پر درگزر فرمائے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.